اگر آپ کی زندگی بھی بہت زیادہ مصروف ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دن ختم ہو جاتا ہے مگر سکون نہیں ملتا، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ سادہ عادتیں جو آپ کی زندگی کو منظم، پرسکون اور توانائی سے بھرپور بنا سکتی ہیں، اور یقین کریں اگر آپ نے یہ عادتیں اپنا لیں تو آپ کی زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو السلام علیکم دوستو، کیا آپ بھی صبح سے شام تک مصروف رہتے ہیں مگر پھر بھی تھکن، پریشانی، ذہنی دباؤ ختم نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں سکون کم اور مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے مصروف روٹین کو کیسے منظم کریں، جسم اور دماغ کو کیسے توانا رکھیں، گھر کو ایسا ماحول کیسے بنائیں جہاں سکون اور برکت ہو۔ لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسا آسان طریقہ بھی بتاؤں گی جو آپ کی روزمرہ زندگی کو حیرت انگیز طور پر آسان بنا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، مصروف زندگی کی سب سے بڑی غلطی آج کل اکثر لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ صرف کام پر توجہ دیتے ہیں لیکن اپنی صحت، ذہن اور گھر کے ماحول کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذہنی دباؤ، غصہ، تھکن، گھر میں بے سکونی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسمارٹ طریقے سے منظم کریں۔ ناظرین کرام، دن کی شروعات کیسے کریں؟ جو لوگ کامیاب اور پرسکون ہوتے ہیں ان کی ایک عادت مشترکہ ہوتی ہے، وہ دن کا آغاز جلدی اور مثبت انداز میں کرتے ہیں۔ صبح کے وقت یہ کام کریں۔ نمبر 1، فجر کے بعد تھوڑا وقت خاموشی میں بیٹھیں، اور نمبر 2 میں ہے ہلکی ورزش کریں۔ نمبر 3 کے ہے دن کے کاموں کی فہرست بنائیں۔ یہ 3 عادتیں آپ کی زندگی کو حیرت انگیز طور پر منظم کر سکتی ہیں۔ اور نمبر 4 پہ میں لے کر آؤں گی مصروف روٹین کو منظم کرنے کا اصول۔ دن بھر کے کاموں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں: اہم کام، ضروری کام، غیر ضروری کام۔ اکثر لوگ وقت غیر ضروری کاموں پر بڑا ضائع کرتے ہیں، جیسے بے مقصد موبائل استعمال، فضول سوشل میڈیا۔ اگر آپ صرف 30% وقت بھی بچا لیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، نمبر 5 پر میں لے کر آؤں گی ذہنی تناؤ کم کرنے کا بہترین طریقہ۔ اگر آپ واقعی سکون چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو یہ عادت اپنا لیں: روزانہ 10 منٹ خاموشی بیٹھیں۔ ایسے آج کل ماہرین مائنڈ ریلیکسنگ کہتے ہیں، لیکن ہمارے دین میں یہ چیز پہلے سے موجود ہے۔ ذکر، دعا، تلاوت، یہ چیزیں ذہن کو پرسکون کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، اب میں 6 پر جو بتاؤں گی وہ ہے گھر کا ماحول سکون والا کیسے بنائیں۔ گھر کا ماحول انسان کی ذہنی حالت پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ اگر گھر میں شور، بے ترتیبی، لڑائی ہو تو انسان تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس لیے گھر میں یہ چیزیں ضرور رکھیں: صفائی، سادگی، مثبت گفتگو۔ ناظرین کرام، میں اب ساتھ میں بتاؤں گی اسمارٹ ہوم روٹین بنائیں۔ گھر کو منظم بنانے کے لیے ایک سادہ اصول اپنائیں: ہر چیز کی ایک جگہ مقرر کریں، مثلاً چابیاں، موبائل، کپڑے، کاغذات۔ جب چیزیں اپنی جگہ ہوں گی تو وقت بھی بچتا ہے اور ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ اور نمبر 8 پر میں لے کر آتی ہوں توانائی بڑھانے کے قدرتی طریقے۔ اکثر لوگ تھکن کی شکایت کرتے ہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے کم نیند، غلط خوراک، ورزش نہ کرنا۔ توانائی بڑھانے کے لیے ناظرین کرام 8 سے 7 گھنٹے نیند لیں،
زیادہ پانی پئیں، ہلکی ورزش کریں۔ یہ 3 چیزیں معجزہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور نمبر 9 پہ لے کر آؤں گی موبائل اور سوشل میڈیا کا کنٹرول۔ آج کے دور میں سب سے بڑا وقت ضائع کرنے والا عنصر موبائل فون ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ کئی گھنٹے صرف موبائل پر ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے ایک اصول بنا لیں، سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل بند۔ آپ کی نیند بہتر ہوگی اور دماغ بھی پرسکون ہوگا۔ ناظرین کرام، 10 پر میں لے کر آئی ہوں خوشگوار زندگی کا راز۔ زندگی خوشگوار بنانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 ہے شکر گزاری، نمبر 2 مثبت سوچ، نمبر 3 ہے متوازن زندگی۔ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ آخری نصیحت یاد رکھیں، زندگی کو منظم کرنا مشکل نہیں، صرف چند عادتیں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ وقت کی قدر کریں، گھر کو منظم رکھیں، ذہنی سکون کو اہمیت دیں، تو آپ کی زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی سکون، توانائی اور برکت آئے تو آج ہی ان عادتوں پر عمل شروع کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیو ملتی رہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور لائک کریں گے، شیئر کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے اور اس سے اچھی فائدہ مند ویڈیو بناتی رہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔